وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب میں نے پورا ریکارڈ کر دیا ہے، بلکہ اس کو ایک ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کر رہا ہوں، وہ بھی پورا تھوڑی دیر بعد آپ تک پہنچ جائے گا۔ اور آپ کا یہ نیا سوال کہ کچھ لوگ قبروں کو پکا کرنے اور اس کے اوپر تختیاں لگانے کی یہ وجوہات بیان کرتے ہیں کہ اس طرح تو ایک یادگار رہے گا، ورنہ تو ہم بالکل ہی بھول جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں قبر ہے، اور پھر لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے ضرور تراشتے ہیں، کیونکہ دماغوں کے اندر شرک ہے، قبر پرستی ہے، اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کا جو کیڑا ہے نا، وہ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ اسی چیز کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ کون ماننے والے ہیں اور کون نہیں ماننے والے ہیں۔ یہ دنیا عارضی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان صرف اور صرف اسی بات کا ہو رہا ہے کہ کون فرما بردار غلام ہے، بندہ ہے، اور کون نافرمان ہے، اور دماغ کے اندر اللہ کی نافرمانی وہ رکھتا ہے۔ تو ایک جو پہلا واقعہ آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا، وہ جو واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ بڑا زبردست واقعہ ہے، بڑا زبردست ہے، اور 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو مختلف اینگل سے بیان کیا ہے، تاکہ پوری طرح پتہ چل جائے کہ یہی امتحان ہے۔ غلطیاں سب سے ہوں گی، بھول بھی ہوں گی، تو اس کے بعد جو اپنی غلطی کو مانے گا اور اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائے گا، معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کر دے گا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلی کر دے گا، اور پہلے سے زیادہ اس کو معزز کرے گا۔ بتائیے اس کا تو بھول ہو جانا، گناہ ہو جانا اس کو تو بڑا فائدہ دے گیا۔ شرط یہ ہے کہ وہ شرمندگی ہو، دوبارہ کبھی وہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، اور پھر اللہ سے معافی مانگے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور جو جواز فراہم کرنا کر دے، لیم ایکسکیوزز جسے کہتے ہیں، یا آرگومنٹس کرنا شروع کر دے، تو آگے سے یعنی اس کی تحویل کرے، اپنے اس جرم کی کوئی وجوہات بیان کرے، تو یہ ایک مزید جرم ہوتا ہے۔ ہمیں آرمی میں یہی سکھایا گیا تھا، جب کبھی کسی غلطی کے اوپر وہ جو سٹاف وہاں کے ہوتے ہیں وہ نمبر نوٹ کرتے ہیں، بڑے اس روب دار آواز کے اندر، ایک خاص لہجے کے اندر وہ کہا کرتے تھے، شاؤٹ نمبر صاحب۔ تو اس کے بعد اگر ذرا سا بھی آگے سے کہا جائے کہ نہیں سٹاف، یعنی میں یہ ان کا نو آرگومنٹس، شاؤٹ نمبر اگین، تو یہ ایک اور جرم ہوتا تھا، اس پر اور مزید سزا بڑھ جاتی تھی۔ اور اگر پھر ہلکی سی بولنے کی کوشش کرو تو کہا جاتا تھا پھر نمبر شاؤٹ کرو، اس پر ایک اور سزا بڑھ جاتی تھی، کیونکہ اس نے جو پہلی دفعہ نمبر مانگا ہوتا تھا وہ بالکل زیادتی نہیں ہوتی تھی، واقعی کوئی نہ کوئی جرم ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی تھی جس کے اوپر وہ یہ معاملہ کرتے تھے۔ کبھی بھی وہ زیادتی کر ہی نہیں سکتے، وہاں ایسا ماحول ہے، ایسا سسٹم ہے وہاں۔ تو یہ بات یعنی انسان اگر سمجھ جائے کہ جرم کو فوراً مان لینا، اور یہاں یہ بھی ہوتا تھا، اگر کبھی بڑی کئی دفعہ یقین کریں غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں، اور اگر کبھی بندہ کہہ دے کہ میرے سے غلطی ہوگی، میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا، تو یقین کیجئے وہ اسی وقت چھوڑ دیتے کہ آئندہ محتاط رہنا جی، نہیں کرنا آئندہ۔ تو یہ دیکھو انسان اس طرح کرتے ہیں، تو اللہ ہے، وہ مالک الملک ہے۔ تو یہ جو انداز ہے نا کہ آگے سے شریعت کے اندر جواز فراہم کرنا، یعنی اس میں بہانے ڈھونڈنا، یہ بالکل وہی بات ہے جو بنی اسرائیل کے اندر یہ ایک چیز آئی تھی کہ جب ان کو ہفتے کے اندر مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، حالانکہ کتنا سادہ حکم ہے کہ ہفتے والے دن نہیں پکڑنا جی، تو ایسی چلاکی ان کے دماغ کے اندر آئی، انہوں نے کہا نہیں، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تالاب بناؤ، اور پھر ہفتے والے دن وہ تالابوں میں چلی جائیں گی، اور اتوار والے دن پکڑیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے ایمانوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا، اللہ کو فراڈ کرنے کی کوشش کی، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں کہ ہم قبریں اس طرح پکی کرتے ہیں کہ بس جی کہیں نام و نشان نہ مٹ جائے جی، وہ کہیں جی تختی لگا دیں گے جی تاکہ یادداشت باقی رہے جی، لوگ قبضے کر لیں گے جی، ساری دنیا کروا رہی ہے جی، آخر اس میں کون سی ایسی بری بات ہے جی، لوگ کیا کہیں گے جی۔ یقین کیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قبر پکی کرنا جو ہے یہ جرم ہے، گناہ ہے، لیکن صرف اور صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تانے دیں گے۔ کتنا امیر آدمی ہے، باپ کی قبر بھی نہیں پکی کرائی، سارے رشتہ داروں کی وہاں پکی ہیں، ماموں کی پکی ہے، چچا کی بھی پکی ہے، فلاں کی پکی ہے، فلاں کی پکی ہے، تو اس کے بیٹے ایسے ہی نکمے ہیں، ایسے نکھٹو ہیں۔ بھئی آخر اولاد کس لیے ہوتی ہے جی، پیسہ کس لیے جی، اس طرح کے تانے مارتے ہیں، ایسے تانے دیتے ہیں۔
تو اللہ کے بندو یہ ساری شیطانی چیزیں ہیں، شیطان کو چھوٹ ملی ہے، اور اسی چھوٹ کی وجہ سے تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ جس طرح حج کے دنوں کے اندر عمرہ یا حج کے دنوں کے اندر وہ جب وہ احرام باندھا ہوتا ہے تو مالک فرماتا ہے یہ جو شکار ہے نا تمہاری آنکھوں کے سامنے لایا جائے گا اور تمہیں قریب کیا جائے گا، تاکہ صرف دیکھنے کے لیے کہ کون اللہ کا حکم مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ یہ شکار کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ شکار کتنی مشکل سے ملتا ہے اور کتنی محنت سے پکڑا جاتا ہے، لیکن ان دنوں کے اندر مالک خود ان کے سامنے قریب لاتا تھا کہ اب دیکھو میں نے کہا ہے کہ احرام باندھ کے تم شکار نہیں کر سکتے خشکی کا، اب دیکھتے ہیں کون بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ اسی طرح ہفتے والے دن بھی مچھلیاں اچھل کے آتی تھیں اور عام دنوں کے اندر ذرا محنت سے پکڑنی پڑتی تھی، تو انہوں نے کہا بھئی یہ مچھلیاں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے پکڑو، اندازہ لگو۔ ایسے لوگ پھر بہانے ہیلے کرتے ہیں، تو ایسوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے ہیں اس کے اوپر۔ یہ بہت بری بات ہے بھائی، ایسی چیزیں سوچنی بھی نہیں چاہیے مومن کو، اور مومن تو ہوتا ہی وہ ہے۔ مالک نے اس کا ذکر کیا قرآن کے اندر کہ مومن صرف وہ ہیں جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے، بس پھر ذرا برابر وہ اپنی چلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، کوئی بڑا افسر ہو، کوئی کارخانہ دار ہو، آنر ہو، تو وہ ذرا سی کوئی بات کہہ دے تو اس کے بعد ایسے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن مالک کائنات کا چونکہ ابھی معاملہ ان کو سامنے نہیں آیا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا امتحان لیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ تو بہرحال جن کے دماغوں کے اندر شرک ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، ان کا دماغ اللہ تعالیٰ باہر لا جاتا ہے، مومنوں کو دکھا دیتا ہے، پوری دنیا والوں کو دکھا دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہیں اللہ کے نافرمان، چاہے کتنے ہی دعوے کریں اپنے ایمان کے اور تقوی کے اور دینداری کے اور تہجد گزاریوں کے، اور اس کے بعد پوری طرح کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسے جواز نہیں نکالنے چاہیے، نہیں جس طرح یہ اجرت کے اوپر دیکھو، جب کتنے 28 آیتیں ہیں کہ اللہ کے دین کی نہ بیچو، اللہ کے آیات کو نہ بیچو، تو یہ مولوی لوگ کتنے جواز، پھر تو یہ کہتے ہیں پھر تو یہ دین ختم ہو جائے گا، پھر تو نمازیں ہی کوئی نہیں پڑھائے گا، کوئی اذانیں نہیں دے گا، گویا اعلان کر رہے ہیں کہ پیسے نہیں دو گے تو نہ ہم اذانیں دیں گے نہ ہم نمازیں پڑھیں گے۔ تو بتاؤ، تم نہ نمازیں پڑھو گے نہ اذانیں دو گے تو یہ کائنات رک جائے گی، سورج نہیں نکلے گا اس دن، اللہ پریشان ہو جائے گا، فرشتوں کو کوئی فرق پڑے گا، انبیاء کو کچھ فرق پڑے گا؟ او بے ایمانو، تمہیں اللہ کے اندر پھینک دے گا کچرا سمجھ کے، تم اللہ کے نافرمان ثابت ہو جاؤ گے۔ تو اس طریقے سے ہیلے باندھنے تراشتے ہیں، ہر موقع کے اوپر کوئی نہ کوئی انہوں نے یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے بندوں میرے بھائیوں، بالکل ایسا انداز اختیار نہ کرو، اللہ کی جو بات آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے، بس پھر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ جو بھی اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لوگوں کی باتیں تانے سننا پڑیں گے، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا، ایک ایک بول کا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بدلہ دے گا کل قیامت کے دن کہ آپ آج سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، مومنو یہ اہل کتاب اور مشرکوں کی بڑی بڑی تکلیف دہ باتیں تمہیں سننی پڑیں گی، جب تم اللہ کی فرما برداری کرو گے نا، بڑی بڑی تکلیف دہ باتیں تمہیں سننا پڑیں گی، اور جو ان پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے گا۔ تو یہ معاملہ تو ہے۔ پھر صبر، سب سے بڑا صبر یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی نافرمانی کے اوپر صبر کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، صبر کرو، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، نافرمانی نہ کرو، صبر کرو اس کے اوپر، یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔